بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب القصاص میں ہے، اور کتاب القصاص میں فی الحال ہم قصاص نفس کے بارے میں بحث کر رہے ہیں۔ آج کے درس میں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک شخص کو کسی دوسرے نے پانی میں پھینکا، یہاں تو بحر کا لفظ ہے یعنی سمندر، لیکن اس میں مطلق پانی لے سکتے ہیں، اور پھر اس سمندر میں کوئی اتنی بڑی مچھلی تھی، اس نے اس گرے ہوئے انسان کو نگل لیا، اب کیا حکم ہے اس پھینکنے والے کا؟ کہتے ہیں کہ اگر اس نے اس کو پھینکتے وقت یہ قصد کیا تھا کہ اس کو مچھلی کھا لے، نگل لے، یا جناب وہاں پر عام طور پر ایسی مچھلیاں ہوتی ہیں جو انسان پورے کے پورے کو نگل لیتی ہیں، پھر تو بعید نہیں کہ یہ شخص ضامن ہوگا۔ اور اگر اس نے قصد نہیں کیا تھا کہ مچھلی اس کو کھائے، اتفاق سے یہ ہوا، تو بھی ایک قول کے مطابق یہ شخص ضامن ہے، اس لیے کہ مچھلی کے نگلنے کا سبب یہ بنا ہے۔ اگر یہ اس کو پانی میں نہیں پھینکتا تو اس کو مچھلی نہیں نگلتی، یا اس طریقے سے کچھ اور اسباب ہوتے ہیں جس میں ایک انسان سبب بنتا ہے لیکن موت کا قصد نہیں کرتا، لیکن ان کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے، تو بھی یہ سبب جو ہے کیا ہے، یہ جناب ضامن ہوگا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے کتے کو کسی پر بھیجتا ہے، مثلا ہر زبان کے مختلف طریقے ہیں کہ کتے کو کیسے ابھارا جاتا ہے حملے پہ، ٹھیک ہے، کتے نے بھی اس سامنے والے بندے کو جا کے پکڑ لیا اور اس کو مار دیا، اور اس کے لیے کتے سے جان چھڑانا بھی مشکل تھی، تو بھی ضامن ہوگا۔ لیکن اگر کتے سے جان چھڑانا ممکن تھی، اس کے ہاتھ میں کلاڑی تھی، یا وہ مثلا بھاگ سکتا تھا یا سائیڈ والے درخت پر چڑھ سکتا تھا، اگر جان چھڑانے کے ذرائع تھے اس کے باوجود اس نے اپنی جان نہیں چھڑائی، تو پھر ممکن ہے کہ کتے بھیجنے والا ضامن نہ ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک دوسرے انسان کو شیر کے سامنے پھینک دیا، جیسے کہ چڑیا گھر میں آج کل شیر ہیں، جنگل تو شاید ہمارے علاقوں میں تو وہ نہیں ہے جس میں شیر ہو، اور شیر نے اس کو چیر پھاڑ دیا، تو بھی کہتے ہیں کہ یہ پھینکنے والا شخص اس کا ضامن ہوگا۔ اچھا، اور اگر ایک شخص دوسرے انسان کو کنویں میں پھینکتا ہے، لیکن وہ کنواں اس نے خود نہیں کھودا تھا بلکہ جو ہے کیا ہے جناب کسی اور نے کھودا تھا، اور یہ گرنے والا جو ہے کیا ہے، نہیں، یہ گرانے والا اس کنویں سے جاہل تھا، تو کوئی قصاص نہیں ہوگا، البتہ پھر وہ دیت وغیرہ ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے جھوٹی گواہی دی کس پر کہ اس نے فلاں کو قتل کیا تھا، اس کی وجہ سے اس کا القاہ فی البحر، یا ایک انسان دوسرے انسان کو سمندر میں پھینکتا ہے، فالتقمہ الحوت، تو جو سمندر میں گرا اس کو مچھلی نے کھا لیا یا نگل لیا، اذا قصد القام الحوت، جب پھینکنے والے نے، قصد کا فاعل جو کیا ملکی کو بنا لیں، ملکی نے قصد کیا تھا کہ اس کو مچھلی کھا لے، او کان وجودہ، یا وہاں پر مچھلیاں موجود تھیں، وہ التقامہ غالباً، اور وہ غالباً وہ انسانوں کو یا جو بھی چیز گرتی ہے اس کو کھا لیتی ہیں اس پانی میں، ٹھیک ہے، تو بھی اس پر ضمانت ہوگی۔ وَإِن لَمْ يَقْصُدْ إِلْقَامَهُ، لیکن اگر پھینکنے والے نے یہ قصد نہیں کیا تھا کہ میں اس کو پھینکوں تاکہ اس کو مچھلیاں کھائیں، وَلَكَانَ غَالِبًا، اور وہاں غالباً ایسی مچھلیاں ہوتی بھی نہیں تھیں، فَاتَّفَقَ ذَلِكَ، لیکن اتفاق سے اس دن وہاں کوئی مچھلی موجود تھی، ضَمِنَهُ أَيْضًا عَلَى قَوْلٍ، تو ایک قول کے مطابق یہ پھینکنے والا اس شخص کا ضامن ہوگا، لِأَنَّ الْإِلْقَاءَ، اس لیے کہ پانی میں پھینکنا کافٍ فی الزمان، یہ ضامن بننے کے لیے کافی ہے۔ وہ فعل الحوت، اور یہ جو مچھلی نے اس کو کھا لیا، یہ تو امر زائد علی الالقام، علیہ کی ضمیر القام کی طرف جائے گی، یہ اسے ایک زائد امر تھا، ٹھیک ہے، یہ نہ بھی ہوتا تو وہ شخص ضامن بن جاتا۔ نسل
جیسے مثلا کوئی جناب جو ہے کیا ہے وہ لوہے کی چیز جو تیز ہوتی ہے نیزے کی طرح، وہ کسی نے زمین میں گاڑ دی تھی، منصوبن وہ گڑی ہوئی تھی، لگی ہوئی تھی، فی عمق البئر کنویں کے جو تلوے میں، ٹھیک، الذی وہ ایسا جو ہے کہ نسل اور دھار والی چیز تھی، یقتل غالباً جو انسان کو غالباً قتل کر دیتی۔ اب اگر آپ کسی کو دھکا دیتے ہیں، وہ اس گڑھے میں اس کنویں میں گرتا ہے اور وہ لوہا اسے کاٹ دیتا ہے تو آپ ضامن ہیں۔ وَلِأَنَّ الْبَحْرَ مَظِنَّةُ الْحُوتِ، اور دوسری بات یہ کہ سمندر میں تو اس قسم کے مچھلیوں کا ظن اور گمان ہوتا ہے۔ فَيَكُونُ قَصْدُ إِلْقَائِهِ فِي الْبَحْرِ، تو ہو جائے گا اس پھینکنے والے کا قصد جب اس کو سمندر میں پھینک رہا ہے، کا قصد القام ہی الحوت، جیسے کہ اس نے قصد کیا ہے کہ مچھلی اس کو کھا لے۔ تو وجہ العدم، دلیل عدم ضمانت کی کیا ہے؟ فرماتے ان سبب الذی قصدہ، بتحقیق وہ سبب کہ جس کا اس پھینکنے والے نے قصد کیا تھا، لم یقتل بہ، یہ شخص عام طور پر ایسے سبب سے قتل نہیں کیا جاتا۔ اگر یقتل پڑھیں تو یہ سبب قتل نہیں کرتا، لیکن یقتل پڑھ دیں، لم یقتل بہ، والذی قتل بہ، اور وہ کام جس کی وجہ سے یہ پانی میں گرنے والے شخص قتل کیا گیا ہے، غیر مقصود، ہم نے تو مچھلی والا قصد ہی نہیں کیا تھا، فلا یکون عمدن، تو نتیجے میں اس شخص کا مرنا اور اس شخص کا گویا کہ مارنا یہ عمدی نہیں ہوگا۔ تو پس جب یہ عمدی نہیں ہے تو پھر ضمانت بھی نہیں ہے۔ وَإِنْ أَوْجَبَ دیت، ہاں دیت کا سبب ہوگا۔ وحکایت المصنف لہو قولا، مصنف صاحب نے کیا فرمایا کہ ایک قول کے مطابق یہ ایسے ہے، یہ جو ہے یشعر بتمریضہ، یہ بیان کرتا ہے کہ یہ قول بیمار قول ہے۔ وقد قطع بہ العلامۃ، فرماتے اسی زمان والے قول کا یقین پیدا کر لیا ہے علامہ ہلی صاحب نے۔ وہ حسن، شہید ثانی فرماتا ہے یہ ضمانت والا قول اچھا، لأن الغرض، اس لیے کہ غرض کیا ہے، کون الالقاء، اس بندے کا سمندر میں پھینکنا، موجبا لزمان، یہ سبب ہے ضمانت کا، کما ظہر من التعلیل، جیسے کہ یہ بات علت سے بھی بیان ظاہر ہوئی۔ وہ کیا تھا، علت کیا تھی کہ فرماتے ہیں کہ عام طور پر یہ سمندر جو کیا ہے مظنہ حوت ہوتا ہے۔ وقد الخلاف، اسی طریقے سے اختلاف ہے، جیسے اس نے قصد نہیں کیا تھا کہ مچھلی اس کو کھائے لیکن کھا لیا، لو التقمہ الحوت قبل وصوله الى الماء، اس نے کسی کو پانی میں پھینکا، اب کشتی سے پانی تک 10 فٹ کا فاصلہ تھا مثلا، جیسے یہ کشتی سے گرا تو ابھی پانی میں نہیں پہنچا، مچھلی نے چھلانگ مار کے اس کو نگل لیا۔ من حیث ان الالقاء فی البحر اتلاف فی العادہ، اس لحاظ سے کہ کسی کو سمندر میں پھینکنا یا عام طور پر عرف کے لحاظ سے اس کو تلف کرنا ہے، لیکن وہ عدم قصد اتلاف ہی بہذا النوع، جبکہ اس قسم کے تلف کرنے کا تو اس نے قصد نہیں کیا تھا کہ وہ پانی کے پہنچنے سے پہلے ہی تلف ہو جائے۔ والاول اقوا، فرماتے پہلا قول ضمانت والا جو ہے کیا وہ زیادہ قوی ہے۔ او اگرا بہی کلب، یا ایک شخص دوسرے شخص پر کتے کو ابھارتا ہے، کتا بھی کون سے، عقورا، ایسا کتا ہے جو کھانے والا ہے، فقتلہ، کتے نے بھی اس بندے کو قتل کر دیا، ولا یمکنہ، اس شخص پر جس پر کتا بھیجا گیا تھا اس کے لیے ممکن نہیں تھا تخلص من الکتا، کہ وہ کتے سے خود کو بچا لے۔ فلو امکن، اگر کتے سے بچنا ممکن تھا، بالحرب، بھاگ جانے کی وجہ سے، او قتل ہی، یا کتے کو وہ مار دے، او السیاح بہی، یا کتے پر وہ چیخو پکار کرے جس سے کتا ڈر جائے، وہ نہ ہوئی، فلا قود، اگر بچنا ممکن تھا اور وہ نہیں بچا تو پھر کوئی قصاص نہیں ہوگا، لأنہ، اس لیے کہ یہ شخص جو کتے کی وجہ سے مر گیا ہے، اعان علی نفسہ، اس نے اپنے نفس یا اپنے مرنے پر مدد کی ہے، بتفرید، کیونکہ اس نے کوتاہی کی ہے خود کو بچانے میں۔ ثم ان کان تخلص الممکن من مطلق اذا ہو، اگر کتے سے بچنا ممکن تھا اس کی ہر اذیت سے، نہ وہ اس کو مارتا نہ اس کو زخمی کرتا، فکالقاء فی الماء، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے اس شخص کو پانی میں پھینکا تھا، فیموت،
اور یہ پانی میں مر گیا، مع قدرت ہی علی الخروج، جبکہ اس میں یہ قدرت تھی کہ پانی سے نکل سکے۔ وَإِن لَمْ يُمْكِن، لیکن اگر یہ کتے سے نہیں بچ سکتا تھا، إِلَّا بَعْدَ عَزَّةٍ، مگر یہ کہ کتا اس کو کاٹ لیتا ہے کسی ہاتھ میں، ٹانگ میں، لیکن لا يُقْتَلْ مِثْلُهَا، وہ ایسا کاٹنا تھا کہ جس سے آدمی مرتا نہیں ہے، فَكَإِلْقَائِهِ فِي النَّارِ، تو یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ نے اس کو آگ میں پھینکا، تو آگ تھوڑا بہت تو جلائے گی لیکن بچ سکتا تھا۔ كَذَلِكَ، اور اس نے آگ سے خود کو نہیں بچا، مر گیا تو اس کی بھی ضمانت نہیں ہے۔ فَيُضْمَنُ جنایت، اس جنایت کا ضامن ہوگا کہ کتے کے کاٹنے کی وجہ سے جو مسئلہ ہوا ہے، اور لا يمكنه دفعها، اور وہ ایسی جنایت تھی کہ جس کا بچنا بھی اس کے لیے ممکن نہیں تھا، دفاع کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن فل اس کی حیاتی اور اس کی جان کا ضامن نہیں ہوگا۔ او القاہ الی اسد، یا ایک شخص نے دوسرے شخص کو شیر کے سامنے پھینک دیا، بحث اس طریقے سے وہ شیر کے سامنے ہے کہ لا يمكنه الفرار منه، وہ اب اس شیر سے بھاگ نہیں سکتا، فقتلہ، شیر نے بھی اس کو چیر پھاڑ دیا، کان فی مضیق ام بریۃ، چاہے وہ کسی پنجرے وغیرہ میں بند ہو، کسی کمرے میں بند ہو، یا جو ہے کیا ہے صحرا میں ہو، او انہشہ حیا، خوب قاتلہ فمات، یا ایک بندے نے کسی کو جو ہے کیا ہے جناب ایک سانپ کے سامنے پھینکا ہے، سانپ کے سامنے پھینکا ہے، اور سانپ بھی ایسا تھا جو قاتل تھا، فمات، وہ مر گیا، او طرحہا علیہ، یا سانپ کے سامنے نہیں پھینکا، سانپ کو اٹھا کے اس کے اوپر پھینک دیا ہے، فنہشت ہو، سانپ نے پھر اس کو ڈس لیا، فہلکا، اور وہ مر گیا، اور جمع بینہ و بینہا، یا اس شخص نے اس انسان کو اور سانپ کو ایک ہی جگہ پر بند کر دیا ہے، لیکن وہ ایسی جگہ ہے جس میں اتنی گنجائش نہیں کہ خود کو بچا سکے، تو بھی جو ہے کیا ہے یہ شخص ضامن ہوگا۔ کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ انسان اور سانپ کا ایک جگہ ہونا، مما یقتل غالباً، ایسی چیزیں جو غالباً جو کہ انسان کو قتل کر دیتی ہے۔ او دفعہ فی بئر، یا ایک شخص دوسرے کو ایک کنویں میں دھکا دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن حفرہا الغیر، اس کنویں کو دھکے دینے والے نے نہیں کھودا تھا، کسی اور نے کھودا تھا، متعدین بحفرہا، البتہ جس نے کھودا تھا اس نے جو ہے کیا اس میں تجاوز کیا۔ تجاوز کرنے کا مطلب کیا ہے کہ مثلا اپنی زمین ہی تھی دوسری کی زمین میں کھودا ہے، یا 10 فٹ کی ضرورت تھی اس نے 20 فٹ کھود دیا ہے، اور غیر متعدن، یا جو ہے کیا ہے اس نے کوئی تجاوز کھودنے میں نہیں کیا، فی حالت کون الدافع عالما بالبئر، جبکہ یہ پھینکنے والا علم رکھتا تھا کہ یہاں پر کوئی کنواں ہے، تو بھی ضامن ہوگا، لأنہ مباشر للقتل، اس لیے کہ پھینکنے والا گویا کہ قتل خود کر رہا ہے، فیقدم والا سبب، تو یہ سبب قتل پر اقدام کرتا ہے، لو کان، اگر قتل واقع ہو جائے، ولو جہل الدافع بالبئر، اگر دھکا دینے والا کنویں سے بے خبر تھا، فلا قصاص علیہ، پھر اس پر قصاص نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لعدم القصد للقتل، اس لیے کہ اس نے قتل کا قصد ہی نہیں کیا تھا، حین اذن، جب اس کو علم نہیں تھا کنویں کا، لیکن علیہ دیت، لیکن اس پر دیت ہے، لأنہ شبیہ عمد، گویا کہ یہ عمد کی طرح، عمد تو نہیں ہے مارنے کا لیکن عمد کی طرح۔ او شہد علیہ زور، یا کوئی شخص دوسرے شخص پر جھوٹی گواہی دیتا ہے، بے موجب القصاص، وہ گواہی بھی ایسی ہے کہ جس سے قصاص ہو، فاقتص منہ، پھر اسے بیچارے سے قصاص کیا گیا، لیا گیا، لضعف المباشر، اس لیے کہ یہ گواہی دینے والا طاقتور تھا اور جس کے خلاف گواہی دی وہ بیچارہ کمزور تھا، بے اباحت الفعل بنسبت الیہ، بھائی کس طریقے سے کہ بے اباحت الفعل، یہ فعل مباح ہے، بنسبت الیہ، اس مباشر کی نسبت، مثلا یا خود قاضی کہیں، قاضی کے سامنے ہم گواہی دیتے ہیں، قاضی تو ہمارے گواہی کے مطابق فیصلہ کرے گا، تو اصل تو قتل کا سبب ہم بنے، قاضی نہیں بنا ہے، فیرجح سبب، تو یہاں پر سبب کو ترجیح دی جائے گی کہ اس کا قصاص کیا جائے، الا ان یعلم الولی التزویر، مگر یہ کہ ولی بھی جانتا ہے کہ یہ جھوٹی گواہی دے رہا ہے، پھر بھی ہمارے باپ کو مروا رہا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ مقتول کا ولی جو ہے کیا جانتا ہے کہ یہ قاتل نہیں ہمارے بابا کا، وہ یباشر القتل،
اور پھر وہ ولی خود اس شخص کو قتل کرتا ہے جس پر جھوٹی گواہی، فالقصاص علی الولی، تو یہاں پر شاہد پر قصاص نہیں ہوگا، اس ولی پر قصاص ہوگا، لأنہ اس لیے کہ ولی ہین اذن جھوٹی گواہی کی صورت میں قاتل، یہ قاتل ہے جان بوجھ کر، بغیر حق، اس کو قتل کا حق ہی نہیں تھا، تو نتیجے میں جو ہے جناب یہ قصاص اس ولی پر واقع ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔